ایک ایسا گاؤں جہاں دو بھائیوں کی لالچ نے محبت کو دشمنی میں بدل دیا۔ زمین، دولت اور وراثت کے چند ٹکڑوں کے لیے وہ اس حد تک چلے گئے کہ انسانیت ہی بھول بیٹھے۔ ایک بھائی کہتا ہے سب کچھ میرا ہے، دوسرا چیخ کر کہتا ہے نہیں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ لالچ ایک ایسی تباہی کو جنم دے گی جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آخر کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ؟ کس کی لالچ نے کس کی زندگی چھین لی، اور وہ کون سا راز تھا جو آخر میں سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے؟ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام تھا سکھ نگر۔ یہ گاؤں ہرے بھرے کھیتوں، صاف پانی کے کنووں اور سادہ لوگوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا مگر بہت ایماندار کسان رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حامد اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ باپ نے پوری زندگی محنت کی، زمین بنائی، کھیت سنبھالے، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی موت کے بعد یہی دو بیٹے اس کی محنت، اس کی زمین اور اس کے نام کو ہی لڑائی کا میدان بنا دیں گے۔ بوڑھے کسان کی موت کے بعد گاؤں میں خاموشی چھا گئی، لیکن سب سے بڑا صدمہ اس کے دونوں بیٹوں کو نہیں بلکہ اس کی زمین کو ہوا۔ زمین جو کبھی محبت کی نشانی تھی، اب جھگڑے کی وجہ بن گئی۔ حامد کہتا تھا میں بڑا ہوں اس لیے زیادہ حصہ میرا حق ہے۔ سلیم غصے میں جواب دیتا نہیں، باپ نے سب برابر رکھا ہوگا، میں بھی حقدار ہوں۔ شروع میں باتیں تھی، پھر باتیں چیخوں میں بدل گئی اور پھر چیخیں نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ گاؤں والے افسوس کرتے تھے کہ جو بھائی کبھی ایک ساتھ کھیلتے تھے اب ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن دونوں بھائی زمین کے بیچ والے حصے پر پہنچے۔ وہ جگہ بہت زرخیز تھی اور وہاں ایک پرانا کنواں بھی تھا۔ حامد نے کہا یہ حصہ میرا ہے، میں نے زیادہ محنت کی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کنواں اور زمین دونوں میری ملکیت ہے۔ بات بڑھتی گئی اور پھر فیصلہ ہوا کہ وہ زمین کو بانٹ دیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کو پورا حصہ چاہیے تھا، اور یہی لالچ آگ کو اور ہوا دینے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ حامد نے کنویں کا پانی روک دیا تاکہ سلیم کی فصل خراب ہو جائے۔ سلیم بھی چپ نہ بیٹھا، اس نے کھیتوں کی نہر کا رخ بدل دیا۔ اب دونوں کی زمینیں سوکھنے لگی، مگر کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں والے کہتے یہ بھائی نہیں رہے، یہ دشمن بن گئے ہیں۔ ایک ایسا سال آیا جب بارش بالکل نہیں ہوئی، پانی کم ہو گیا، فصلیں مرجھانے لگی۔ اب دونوں بھائی مجبور ہو گئے، مگر لالچ نے انہیں پھر بھی اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اسی دوران ایک پرانا سوداگر گاؤں میں آیا۔ اس نے دونوں کو الگ الگ جا کر کہا اگر تم اپنی زمین بیچ دو تو میں تمہیں اچھی قیمت دوں گا۔ یہ بات دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ حامد سوچنے لگا اگر میں جلدی بیچ دوں تو میں امیر ہو جاؤں گا۔ سلیم بھی یہی سوچنے لگا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے چھپ کر زمین بیچنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قسمت نے ایک اور کھیل کھیلا۔ سوداگر دراصل ایک دھوکے باز آدمی تھا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو الگ الگ جھوٹی رقم دکھائی اور زمین کے کاغذات لے لیے۔ حامد جیسے ہی گھر آیا تو اس نے سوداگر کی دی ہوئی رقم گننے لگا، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نوٹ آدھے جلے ہوئے تھے، کچھ نوٹوں پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی اور کچھ تو صرف کاغذ کے ٹکڑے نکلے۔ سلیم نے بھی اپنی تھیلی زمین پر الٹ دی، مگر وہاں بھی وہی حال تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور خوف سے دیکھنے لگے۔ جب دونوں بھائیوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، زمین ان کے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ اب دونوں بھائی خالی ہاتھ تھے۔ وہیں زمین جس کے لیے وہ لڑتے تھے اب کسی اور کی ملکیت تھی۔ حامد روتے ہوئے بولا یہ ہم نے کیا کر دیا؟
हमने अपने बाप की मेहनत को अपनी लालच में खत्म कर दिया। दोनों भाई खामोश खड़े थे और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो जीते नहीं हारे हैं। बारिश शुरू हो गई। वही कुआं जिसके लिए वो लड़ रहे थे अब किसी और के काम आ रहा था। ज़मीन हाथ से जाने के बाद दोनों भाई टूट चुके थे। हामिद और सलीम जो कभी एक घर में हंसी खुशी रहते थे अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। गांव के लोग भी उनसे दूर हो गए थे क्योंकि सबको मालूम था कि उनकी लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। वक्त गुजरता गया लेकिन किस्मत ने दोनों को मजीद आजमाया। हामिद के पास अब कोई ज़मीन नहीं थी। उसने मजदूरी शुरू कर दी। सलीम भी शहर चला गया लेकिन वहाँ भी कामयाब ना हो सका। दोनों भाई अब गरीब थे मगर असल गरीबी उनकी दिलों की थी जो नफरत से भर चुकी थी। एक दिन गांव में एक पुराना बुजुर्ग दरवेश आया। वो वही सौदागर को जानता था जिसने उनकी ज़मीन ली थी। दरवेश ने सच बताया। वो सौदागर तुम दोनों को धोखा देकर तुम्हारी जमीन हथिया गया था। वो जमीन आज भी तुम्हारे नाम पर ही थी। ये सुनने के बाद दोनों भाई हैरान रह गए। हामिद चीख पड़ा। क्या हम दोनों ने एक दूसरे से लड़कर अपनी ही जमीन खो दी? हमने अपने बाप की मेहनत को अपनी लालच में खत्म कर दिया। दोनों भाई जमीन के पुराने कागजात लेकर वापस गांव आए लेकिन अब वो जमीन वापस नहीं मिल सकती थी क्योंकि वहां नया गांव बस चुका था। नए लोग, नई जिंदगी और पुरानी कहानी दफन हो चुकी थी। रात का वक्त था। दोनों भाई एक ही दरख्त के नीचे बैठे थे, वहीं जगह जहां कभी वो लड़े थे। खामोशी बहुत ही गहरी थी। हामिद ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमने उस दिन लड़ाई ना की होती तो आज यह हाल ना होता। लालच ने हमें अंधा कर दिया। हमने भाई होने का हक भी खो दिया। कुछ देर बाद दोनों की आंखों में आंसू थे। पहली बार दिल नरम हुआ था। हामिद ने सलीम का हाथ पकड़कर कहा, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं भाई, हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो नई जिंदगी शुरू करेंगे मगर इस बार बगैर लालच, बगैर नफरत, सिर्फ भाईचारे के साथ। जो भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे आखिर में उन्हें समझ आया कि असल जमीन नहीं बल्कि रिश्ता अहम होता है।